الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اما بعد۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کا یہ پہلا کلپ ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا۔ گویا کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ان میں حضرت آدم علیہ السلام کو برتری اور فضیلت دینے کے لیے تمام کے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، پھر ابلیس نے انکار کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تشریف لائے، پھر جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ جل شانہ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر دیا اور حضرت شیطان اور اس کی ذریت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسل کو ورگلانا شروع کر دیا۔ یہ شروع سے ہی ابتدائے آدم سے ہی اللہ جل شانہ نے امتحان کی صورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ کبھی نفس آگے آتا ہے تو کبھی شیطان آگے آتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ انبیاء کرام میں کس کس پیغمبر کا ذکر کیا جائے، سارے کے سارے جلیل القدر انبیاء کرام اور رسول تشریف لائے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہود بھی نسبت کرتے ہیں اور عیسائی بھی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت محبت اور عقیدت سے فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش وہ عراق کے شہر بابل میں ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہاں پر بت پرستی عام تھی۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جا بجا ذکر کیا، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا وہاں توحید کا تذکرہ ضرور آپ کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طرح طرح کی مثالیں دے کر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قوم جب نہ مانی تو ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور پھر شام اور فلسطین کے علاقے کی طرف تشریف لے کر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل اور حضرت اماں ہاجرہ کو اللہ کے حکم اور مشیت سے مکہ میں وادی ذی زرع ملا کر چھوڑ دیا۔ اب اماں ہاجرہ پوچھ رہی ہیں کہ ابراہیم آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا تو اس کے بعد اماں ہاجرہ یہ سمجھ گئیں کہ اگر اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے بھوک کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تو اللہ کے حکم سے اللہ جل شانہ نے وہیں سے آب زمزم کو جاری فرمایا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اور اسماعیل علیہ السلام مل کر بیت اللہ کی تعمیر کیجیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ اب بیت اللہ تو تعمیر کر دیا ہے، اب اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے رسول بھی بھیج دیجیے۔ اور یہی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ان کا نام اسحاق تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہی بنو اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور وہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے مصر گئے۔ سارا واقعہ سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے 12، اور پھر ان سے آگے بنو اسرائیل اور ہزاروں انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔